محمد علی مرزا کو سننا جائز ہے؟ میں نے بتایا جائز نہیں ہے، وہ بہت غلط عقیدے کا حامل انسان ہے۔ قرآن مجید پر، صحیح احادیث پر، صحابہ کرام کے مقام پر اس نے آڑی ترچھی اور غلط انداز کی باتیں کہی ہیں۔ سوال ہے کہ انجینئر علی مرزا سے کافی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان کی اصلاح کیسے کریں؟ یہ جو انجینئر علی مرزا ہے یہ نیم رافضی ہے۔ رافضی وہ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا انجانے میں ہو۔ یہ وہی کام کر رہا ہے جو صدیوں سے شیعہ کرتے آئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھا کے حضرت علی کو ان سے بہتر بتاتے رہے۔ تو آج یہ تو کھل کے حضرت معاویہ کے بارے میں بولتا ہے اور بھی صحابہ کے بارے میں شک شبہ پیدا کرتا ہے، تو یہ نیم رافضی ہے، بلکہ پورا رافضی بھی ہونے میں دیر نہیں لگے گی، تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی پہلے سے پریشانیاں کیا کم ہیں؟ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی آزمائشیں پہلے سے کیا کم ہیں کہ ہماری صفوں میں ایسے منافق پیدا ہو رہے ہیں جو نعوذ باللہ گھر کے بھیدی رہ کے لنکا ڈھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب تک ہم جن آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے، اب تک ہم جن مصیبتوں کا سامنا کر رہے تھے، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں ہماری دنیا لوٹنے والی مصیبتیں تھیں، لیکن یہ سید زادہ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ، یہ ہمارا ایمان لوٹنے والے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ لوٹنے والے لوگ ہیں، جو ہماری صفوں میں رہ کر ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ضرورت ہے ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی۔ یاد رکھیے، پیارے نبی نے احادیث میں فرمایا، کسی بھی صحابی پہ جرح کرنا، کسی بھی صحابی کو تانا دینا، کسی بھی صحابی پہ تنقید کرنا، کسی بھی صحابی پہ تبصرے کی زبان چلانا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ زبان چلانے سے پہلے دیکھ لے کہ تو کیا ہو، تیری حیثیت کیا ہے۔ قلم چلانے سے پہلے دیکھ لے کہ تو کیا اور تیری حیثیت کیا ہے۔ کہ خارجی طور سے، اور پھر ان خارجی لوگوں نے ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو متعین کیا، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ مرزا محمد علی انجینئر ہو یا دوسرے ہوں، ہمیں نظر نہ آتا ہو، لیکن یہ ان کے آلائے کار ہیں۔ ابھی پاکستان کی ایک کتاب PDF شکل میں آئی تھی، میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھا موبائل پر، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک طرف تو تقریروں میں چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم آ کر مجھ سے بات کرے ان تاریخی مواد پر، یزید، معاویہ اور فلاں کے موضوع پر، کوئی بھی عالم، لیکن جب ایک اہل حدیث عالم نے ان کے نمائندے کو بھیجا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو موقع دیجئے، ہم لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، گفتگو کریں گے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں کہیں جاتا نہیں ہوں، میری فلاں مصروفیت ہے۔ تو وہ چونک گیا کہ ابھی آپ تو 2 روز پہلے شیعوں کے مدرسے میں گئے تھے اور اچھا ان کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے بڑا ٹائم دیا۔ تقریر میں کہتا ہے کہ میں مسلکی اعتبار سے سب سے بہتر مسلک اہل حدیث کو مانتا ہوں، ہاں، اور اہل حدیث علماء سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیعوں کے مدرسے میں جا رہا ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے، عالم نہیں ہے۔ جو موضوع چھیڑا ہے تاریخی قسم کا، امیر معاویہ، یزید۔ اب یزید کی شخصیت پر اگر آپ اور ہم بحث کریں کہ وہ کتنے اچھے تھے، کتنے برے تھے، تو کیا یہ شریعت کے اصولوں میں سے کوئی اصول ہے؟ ہم اس کے مکلف بنائے گئے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یزید پر گفتگو کرنے سے شریعت کی کوئی چیز حلال اور حرام سے تعلق نہیں رکھتی جس کے ہم مکلف ہوں۔ علماء کے 3 موقف ہیں، امام غزالی، علامہ ابن تیمیہ، ان لوگوں نے بیان کیا کہ ایک طبقہ ان کی تعریف کرتا ہے، ایک طبقہ ان کو برا کہتا ہے، ایک طبقہ توقف اختیار کرتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ توقف اختیار کیا جائے، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا، گزرے ہوئے مسلمانوں کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ان کا حساب ہم سے، ہمارا حساب ان سے نہیں لیا جائے، الا یہ کہ شریعت کے کسی مسئلے سے جب کوئی تعلق ہو، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے ان سے اللہ کی رضامندی کا ذکر کیا، ان کو تعدیل والا کہا، ان کو اعلیٰ ایمان والا کہا، ان کو معیار نجات قرار دیا، ان کے مسلک، منہج، ایمان اور عقیدے کو بعض والوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ اس لیے اگر ان پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کی انگلی توڑنے کی کوشش کریں گے۔ جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہیں، کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے۔ پھر بھی تم انجینئر کو سنو۔ نوجوانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت جو ہے 2 اشخاص کو بہت سنتی ہے، ایک انجینئر علی مرزا کو اور دوسرا جاوید احمد غامدی کو۔ جی
सुनते कि नहीं सुनते? सुनते कि नहीं? अरे बोलो भाई, इमाम को हक है, वो पूछ सकता है जुमा में। सुनते कि नहीं सुनते? इंजीनियर अली मिर्जा को बड़ा सुनते हैं लोग, जावेद अहमद गांधी को बड़ा सुनते हैं। आपको मैं बताऊं, इंजीनियर अली मिर्जा का उस्ताज ये आदमी है इसहाक जहालवी। इंजीनियर अली मिर्जा का उस्ताज, वीडियोस मौजूद है इंटरनेट पर, जिसको सबूत चाहिए वो आके मुझसे लेकर के जाए। इंजीनियर अली मिर्जा कहता है कि शेखुल इस्लाम यानी उम्मत इस्लामिया में अगर कोई बड़ा आलिम दीन हो सकता है तो वो मौलाना इसहाक है। वो अपने एक वीडियो में कहता है इंजीनियर अली मिर्जा कि अहले हदीसों के अलावा इमाम इब्न तैमिया को कोई नहीं जानता, लेकिन मौलाना इसहाक को देवबंदी भी जानते, बरेलवी भी जानते, अहले हदीस भी जानते, शिया भी जानते। उस एतबार से शेखुल इस्लाम मौलाना इसहाक हुए। भाई तुम जिसकी राह पर चल रहे हो, जिस इंजीनियर की तुम बातें सुन रहे हो और जिसकी बातों पर तुम अमल कर रहे हो, जिसे तुमने आज बहुत बड़ा आलिम दीन तस्वूर करके रखा है, उसका उस्ताद खत्मे नबूवत का मुनकिर है। कुछ नीम राफजी भी हैं, एक आधा नीम राफजी भी आपको बता दूं ना, ताकि थोड़ा सा एहतियात में रहा करें। हर किसी को यूट्यूब पे देख सुनना ना शुरू कर दिया करेंगे, ये बहुत शेख है, ये बुखारी मुस्लिम हाथ में लेके बैठता है। कई तो राफजी हैं, और जहां राफजियत का जोर नहीं चलता, फिर राफजी नीम राफजियों को पैदा करते हैं कि तुम जाके इसहाक झाल वाले मरदूत की तरह नीम राफजी पैदा होते हैं। और उसके मरने के बाद आज मौजूदा दौर में जहलम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम राफजी है, दुश्मन है सहाबा का, भौंकता है सहाबा के खिलाफ। आओ आओ, मैं दलील देने का आदी हूं, बगैर दलील के बात नहीं किया करता। ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली मुजरिम सहाबा को गालियां देते हुए एक रिवायत बयान करता है, सुनिए कि सैयदना उमर, मिर्जा जहलमी के जुमले सुनिए। सैयदना उमर किसी सहाबी का जनाजा नहीं पढ़ते थे जब तक हुज़ैफा बिन यमान को देख न ले। अगर हुज़ैफा बिन यमान जनाजा पढ़ते तो सैयदना उमर जनाजा पढ़ लेते, वगरना किसी सहाबी का सैयदना उमर जनाजा न पढ़ते कि कहीं ये मुनाफिकीन में से शामिल ना हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नीम राफजी है जो सहाबा को गालियां दे रहा है। आओ इस रिवायत की हकीकत मैं सुनाता हूँ। ये कौल सैयदना कतादा से है। सैयदना कतादा ने इस कौल की सनद बयान नहीं की। ये इस मिर्जा जहलमी दुश्मन सहाबा नीम राफदी पे कर्ज बाकी है कि इसकी सनद हमें दो, फिर हम तुमसे कलाम करेंगे। चलो छोड़ो सनद की एक बात। दूसरी बात, वो रिवायत के अल्फाज क्या है सुनिए। अन्ना उमर इब्न खत्ताब काना इज़ा मात रजुलन यरा अन्नहु मिनहुम, ये जुमला याद रखना, यरा अन्नहु मिनहुम नज़र इला हुज़ैफा फ़इन सल्ला अलैहि व इल्ला तरकहु। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ा, जब कोई आदमी मरता, यरा अन्नहु मिनहुम, ये वो जगह है जहां पर आके इस मुजरिम ने डंडी मारी है। यहां किस्सा है उन 12 मुनाफिकीन का जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला किया था। 6 तो एक बीमारी में हलाक हो गए थे और उसमें से कुछ बाकी थे। जब कोई ऐसा आदमी मरता जिस पे सैयदना उमर को शक होता, यरा अन्नहु मिनहुम, उनको शक होता कि ये उन मुनाफिकों में से है जिन्होंने 12 ने मिलके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला किया था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 12 के नाम सैयदना हुज़ैफा को बता दिए थे। जब उमर को शक होता रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ा, तो हुज़ैफा की तरफ देखते। अगर हुज़ैफा जनाजा पढ़ लेते तो माना यह होता कि ये मुनाफिकों में से नहीं है, सैयदना उमर भी पढ़ लेते। और अगर हुज़ैफा उसका जनाजा ना पढ़ते, उस मशकूक आदमी का जनाजा अगर हुज़ैफा ना पढ़ते तो उमर भी ना पढ़ते। यहां आम मशकूक लोगों का हाल बयान हो रहा, और मिर्जा जहलमी मुजरिम कहता है कि किसी सहाबी का जनाजा उमर नहीं पढ़ते थे, किसी सहाबी का जनाजा उमर नहीं पढ़ते थे जब तक हुज़ैफा शामिल। यहां अमूम करके तमाम सहाबा पे तान करता है यह मुजरिम। अल्लाह इसके शर को इसी की तरफ लौटाए और अहले तौहीद को इसके शर से महफूज रखे। एक पगड़ी वाला इंजीनियर पगड़ी उगड़ी बांध करके, हमने कहा था ना कि हुलिया लोग बनाते हैं, बिल्कुल हुलिया बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगे कि ये तो मतलब अहद सलफ का चेहरा है, इस तरह से। और किताब तामों का गट्ठर खूब जमा कर लेते हैं, और उसके बाद सारी अक्लानियत, अकल परस्ती और इसके ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़, न सही ज़ईफ़ का पता है, न कुछ बुनियादों का पता है, न इल्म के उसूलों का पता है, न इल्म की उसूली बुनियादी तालीम नहीं, कुछ भी नहीं। हमने कहा यही मसला है ना, यही मसला है। अब जब आउटसाइडर लोग दुखला, ला आफत अलल उलूमी व अहलिहा, ला आफत अलल उलूमी व अहलिहा मिन अद्दुखलाइ फ़ीहा, इल्म, हुनर, इल्म, अहले इल्म
کے اوپر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے, سب سے بڑی آفت اگر کسی کی ہے تو وہ آؤٹ سائڈرز کی ہے, دخلا کی ہے, جو ہوتے نہیں ہیں علم والے, جاہل ہوتے ہیں لیکن علماء کے بیچ میں گھس کر کے علماء والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. علم اور اہل علم پر اس سے بڑی آفت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے. میرے بھائیو, یہ ہے نا اس کی مثال. یہ پگڑی والے صاحب جو ہیں, انجینئر صاحب, انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی رافضیت کا چہرہ کھول دیا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اب کوئی شک بھی نہیں کرتا. بہت سارے لوگ, سینکڑوں ہزاروں لوگ توبہ کر کے ان سے دور ہو چکے ہیں, کنارہ کش ہو چکے ہیں, اور ان کی رافضیت نوازی اور رافضیت کھلی رافضیت ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہے. میرے بھائی, میرے بزرگوں, وہ بھی حضرت بہت علماء پر رد کرتے ہیں, علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ نہیں ہوتا, تخریج ان کو تجوید نہیں آتی, فلاں نہیں آتا. میرے بھائیو, اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو, سمجھ میں آئے گا. اتنا اول فول قرآن کی آیتوں میں غلطیاں, استغفر اللہ. بہرحال میرے بھائیو, میرے بزرگوں, بات بہت لمبی ہو گئی, معذرت بھی چاہتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچے علماء اور متعالمین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. انجینئر محمد علی مرزا, جس کو اپنے انجینئر ہونے پر بہت ناز ہے, اس کا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 22, جس میں اس نے وراثت پر بات کی ہے, اور وراثت سے متعلق بہت ساری باتیں بتانے کے بعد آخر میں جا کے کیا بولتا ہے کہ یہ سب کوئی مولوی کر سکتا ہے. یعنی اس میں مولویوں کا مذاق اڑایا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ وراثت کا مسئلہ بتانا مولوی کا کام نہیں, اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو بیسک اب چیز پتہ چل گئی, تو اب آپ یہ خود فارمولے لگا کے, آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر کے کافی حد تک کیلکولیٹ کر. اب مجھے بتائیں کہ یہ مولوی کر سکتا ہے یہ کام جس کو کیلکولیٹر بھی استعمال کرنا نہیں آتا؟ یعنی کہنا کیا چاہتا ہے کہ یہ مولوی کا کام نہیں, یہ انجینئر کا کام ہے. لیکن ابھی حال ہی میں اس کے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. یہ ویڈیو 5 دسمبر 2019 کو اپلوڈ ہوئی ہے. اس میں اس کے سامنے ایک عورت کا وراثت سے متعلق سوال رکھا گیا, اور اس کا کیا جواب دیا ہے وہ دیکھیے آپ. وراثت کا پورا قانون توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. ایک عورت کا سوال ہے جی, فرماتی ہیں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں, میری 3 بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں, اور میرے شوہر کے 2 بھائی اور 1 بہن, وہ تمام بھی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں. پتہ 1 بھانجا اور 3 بھانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں. اسی طرح 2 بھتیجیاں اور 4 بھتیجے بھی ہیں. بڑا ہی آسان سوال ہے, آپ کسی بھی مولوی سے پوچھو تو بڑی آسانی سے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے میت کا جو قرضہ ہے وہ چکایا جائے گا, اور قرضہ وغیرہ چکانے کے بعد جو ترکہ بچے گا اس میں سے 1/8 بیوی کا حصہ ہوگا, کیونکہ اولاد موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 12. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, کہ اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کا حصہ 1/8 ہوگا. اور یہاں پہ جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ ہوگا 2/3. قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں سورہ نساء سورہ 4 آیت 11 میں فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ, کہ اگر مرنے والی کی بیٹیاں ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کو 2/3 ملے گا. ما ترک, ترکہ میں سے 2/3 ملے گا. اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ کیا ہے؟ ثلثین, 2 ثلث, 2/3. کہاں سے؟ ما ترکا, میت جو چھوڑے گا اس میں سے 2/3 ہے. اور پھر سوال میں ذکر ہے بھانجے اور بھانجیوں کا, تو بھانجے اور بھانجیاں یہ وارثین کی لسٹ سے باہر ہیں, یہ اصل وارثین میں آتے ہی نہیں ہیں, تو ذوی الارحام میں آتے ہیں, اس لیے ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اور جو بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں تو ان میں جو بھتیجیاں ہیں وہ بھی وارثین سے باہر ہیں, ذوی الارحام میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں. بچے بھتیجے تو پھر یہ باقی مال کے وارث ہوں گے. یعنی بیوی کو دینے کے بعد, بیٹیوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بھتیجوں کو دیا جائے گا, 1-2 جتنے بھی ہوں وہ آپس میں برابر بانٹ لیں گے. یہ آسان سا جواب ہے اس سوال کا. لیکن اب دیکھیے علی مرزا نے اس کا کیا جواب دیا ہے. یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے, اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں ماں باپ بھی فوت ہوئے ہوئے, اور ان کے شوہر کے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر, تو ان بیٹیوں میں 2/3 مال تقسیم ہوگا. لیکن کس کے بعد؟ ماں باپ, بیوی, یعنی یہ اپنا 1/8 لے لیں, ماں باپ تو فوت ہوئے ہیں, 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکوٰۃ اور قرض اتارنے کے. اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے 3 حصے کریں, اس میں سے 2/3 حصہ 3 بیٹیوں میں برابر تقسیم کریں, اور جو 1/3 بچ گئے نا وہ اصل میں جانا تھا
ان کے خاوند کے بہن بھائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے ہیں. تو علی مرزا نے یہ کہا کہ سب سے پہلے قرضہ وغیرہ اتار کے بیوی کا حصہ دیا جائے گا 1/8. پھر کیا بولتا ہے کہ بیوی کو 1/8 دینے کے بعد اب جو مال بچے گا اس بچے ہوئے مال میں سے 2/3 بیٹیوں کو ملے گا. اس نے صاف طور سے کہا کہ جو مال بچا ہے اس کے 3 حصہ کریں اور 2 حصہ بیٹیوں کو دیں گے، جبکہ یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ سورہ نساء سورہ 4 آیت 11 اللہ فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. کہ اگر مرنے والے کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو ثلثین 2/3 ملے گا. کہاں سے؟ ما ترک، جو میت نے چھوڑا ہے وہاں سے 2/3 ملے گا. ایسا نہیں کہ اصحاب الفروض کو دے دیں، جو متعین حصے والے ہیں ان کو دے دیں، ان کو دینے کے بعد جو ریمیننگ پراپرٹی ہے اس میں سے 2/3 دیا جائے. یہ قرآن نہیں کہتا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اصل ترکہ سے 2/3 دیا جائے گا. قرآن کی آیت بہت ہی واضح ہے اور بہت ہی کلیئر ہے، اور دنیا کے تمام علماء نے، تمام اسکالر نے اس کا یہی مطلب سمجھا ہے. یہ پہلا شخص ہے جو قرآن کی اس آیت کا غلط مطلب سمجھ رہا ہے. اچھا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. بیٹیوں کا نقصان ہے اس میں. ایک تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں بیٹیاں، لڑکیاں وراثت کے مسئلے میں ویسے ہی خسارے میں ہیں. اگر ان کے ساتھ ان کے بھائی ہوتے ہیں تو ویسے ہی ان کو حصہ نہیں ملتا الا ماشاءاللہ. اور جہاں بیٹیاں اکیلی پڑ جائیں، یعنی ان کے ساتھ بیٹے نہ ہوں، تو وہاں پہ بیٹیوں کو ملتا ہے. لیکن اب اس کا فتویٰ آنے کے بعد، علی مرزا کا فتویٰ آنے کے بعد، اب بیٹیوں کو اس معاملے میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس نے جس طرح سے بتایا ہے اس طرح سے بیٹیوں کا نقصان ہے. اصل جو اصول ہے اس اعتبار سے یہاں بیٹیوں کو 2/3 اگر اصل مال سے دیں گے تو ان کا حصہ زیادہ آئے گا. لیکن پہلے بیوی کو دے دیں اور پھر جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے 2/3 دیں گے تو کم ہو جائے گا ان کا حصہ. بلکہ اس کیس میں تو معمولی حصہ کم ہوگا، لیکن اگر دوسرے کیسز ہوں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بیٹیوں کا اس اصول سے. تو یہ بندہ ہے جو مولویوں پر تان و تشنیع کرتا ہے کہ وراثت کا مسئلہ بتانا مولوی کا کام ہے، اور خود کیسا چوپٹ کر کے رکھا ہے، بیٹیوں کا کتنا خسارہ، کتنا نقصان کر کے رکھا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس عورت نے جس نے سوال بھیجا ہے کسی اللہ کے بندے کو جا کے اس کو سمجھانا چاہیے کہ اس بیوقوف نے غلط جواب دے دیا، اس کا نقصان ہو جائے گا اس کی بیٹیوں کا. جا کے اس کو سمجھانا چاہیے اس کی بیٹیوں کا نقصان کر رہا ہے. تو ایک تو ویسے ہی عورتوں کو حصہ نہیں مل رہا، یہ بندہ اور ان کا نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے. اور پوری دنیا میں کوئی اس کا قائل نہیں. جو یہ بندہ بتا رہا نا، کہیں کسی طرح سے بھی کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے. صاف ظاہر ہے کہ یہ وراثت کا معاملہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے. تو جو مولویوں پہ تان کرتا ہے کہ ان کا کام نہیں ہے، مولوی نہیں کر پائے گا، یہ خود کا یہ حال ہے. بتائیے. ابھی آپ کے ایک صاحب پاکستان کے، اور مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ ان سے لوگ بڑے متاثر ہیں، وہ پتہ نہیں کون ہے، انجینئر مرزا جو ہے. اللہ کی قسم، اگر جسے نابالغ مولوی کہیں تو نابالغ مولوی ہے. نابالغ جانتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو نابالغ مولوی کہا جائے وہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ بعد بنیادی باتیں، اللہ کی قسم مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کے اوپر اللہ کے رسول کی وہ حدیث تو نہیں صادق آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گستاخی معاف، میں جانتے ہیں کسی کی نام لے کر کسی کے اوپر رد نہیں کرتا، میرا یہ منہج نہیں، لیکن بسا اوقات انسان کا دل کیا ہے، وہ جلتا ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں ہمارے علماء جہاں موجود ہوں، ایسے لوگوں کی پذیرائی کیسے ہو جاتی ہے. سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسے ایسی بنیادی باتیں دین کی نہیں معلوم ہے. الامان الحفیظ الامان. تو میں کہہ رہا تھا کہیں اس کے اوپر اللہ کے رسول کی وہ حدیث تو نہیں صادق آتی ہے. آپ نے بیان فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان. مجھے میری امت پر سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی چیز کا ہے تو کسی چرب زبان منافق سے ہے، کہ باتوں کا بڑا دھنی ہوگا، باتیں بڑے انداز، اچھی انداز بیان کرے گا کہ لوگوں کو اپنے باتوں میں جادو کر دے گا اپنی باتوں سے، اور لوگ اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے. ورنہ کہاں صحابہ کرام کا مقام، اور کہاں بعد میں آنے والا ایک آدمی ان کے اوپر آواز اٹھائے، اور وہ بھی کاش کے علم ہو اسے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی قسم کبھی میں آپ کے سامنے طلاق کا مسئلہ اس سلسلے میں رکھوں گا، اس شخص کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے، بڑے دعوے کے ساتھ ایک بار مجھے لوگوں نے سنایا، کہتا ہے کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کا مسئلہ 8 صدیوں تک کوئی عالم اس کا قائل نہیں رہا ہے، وہ سب سے پہلے ابن تیمیہ قائل ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اولا تو امام تیمیہ 8ویں صدی کے ہیں ہی نہیں، یہی نہیں اس بیچارے کو معلوم ہے.
کہ کس صدی کے امام ابن تیمیہ ہیں, ان کی پیدائش کب, ان کی وفات کب, ایک چیز. دوسری چیز امام طحاوی رحمہ اللہ وہ کون ہے, حنفی عالم ہیں اور کس سن میں ہیں, 4 صدی ہجری کے ہیں. امام ابن رشد مالکی ہیں, کس صدی کے ہیں, یا 6 کے ہیں. امام ابن عبد البر اور دوسرے لوگ, ان لوگوں نے اپنی کتاب میں امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح معانی الاثار الطلاق کے بیان میں نقل کرتے ہیں, وقال قوم, ایک قوم نے, کسی 2-4 آدمی نے نہیں, ایک قوم نے یہ کہا کہ اگر ایک مجلس میں ایک لفظ سے 3 طلاق دی جائے تو وہ 1 مانی جاتی ہے. اور ذرا دیکھیے اس کی علمیت, دیکھیے اس کی جہالت, دیکھیے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے کیا اعلان کرتا ہے کہ ان 800 سال تک ابن تیمیہ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی. ذرا سوچنے کی بات ہے. یعنی ایسی کتاب جو عام طور پر لوگوں کے ہاں پائی, لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, شرح معانی الاثار, ہر حنفی کے معالم کے گھر موجود ہوگی یہ چیز, یہ کتاب ہر مکتبے کے اندر موجود ہوگی, اور پھر بھی تو اتنا بڑا علمیت کا دعویٰ کرنے لگا, نعوذ باللہ من ذالک. بہت شور کرتا تھا جہلم کا مرزا, جو پہنچا تو کمرے سے باہر نہ نکلا. وہ مفتی صاحب نے جا کے اعلان کیا, بھائی آپ نے دعویٰ کیا تھا, آپ نے اعلان کیا تھا, مرزا محمد علی جیلمی نے اعلان کیا ہے, اعلان یوٹیوب کے اوپر, میری کرامت ہے. جی کیا کرامت ہے؟ میری کرامت ہے قیامت تو آ سکتی ہے, مفتی طارق مسعود جہلم میں نہیں آ سکتا. اور میری یہ کرامت ہے, مفتی طارق مسعود کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا, نہ اس کے بڑے آئیں گے, نہ میرے سامنے بیٹھے گا. یہ تیری کرامت کا ڈھول کا پول سارا مفتی طارق مسعود نے جہلم میں ویڈیو بنا کر فاش کر دیا. اور مفتی صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا کہ میں 48 گھنٹے تک ادھر ہی ہوں, یہ میرا فون نمبر ہے, آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے, جب ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں میری کرامت ہے, مفتی طارق مسعود کبھی جہلم میں قدم نہیں رکھ سکے گا. اسی طرح کے دعوے آپ کو پتا پہلے کون کیا کرتا تھا؟ قدرتی بات ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا ثناء اللہ امرتسری کبھی قادیان میں نہیں آ سکتا. ثناء اللہ امرتسری قادیان میں پہنچے, دعوے میں تو جھوٹا ہو گیا. اور مرزا جہلمی تو اپنے دعوے میں, اپنی کرامت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. تجھے چاہیے تو یہ تھا تو اللہ سے توبہ کرتا, اور صحابہ کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرتا ہے, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو تو نے بک بک کی ہے, اس سے توبہ کر لیتا, اس سے رجوع کر لیتا. اور اگر گونگلوؤں سے مٹی جاڑنا مقصود ہوتی تو مفتی صاحب سے مل ہی لیتا. لیکن ایسا ڈرپوک آدمی ہے ہمارے بھائی ابو یحییٰ نور پوری اور مفتی عتیق الرحمن الوی اور حافظ زبیر تیمی. اس کے تعاقب میں ابو یحییٰ بھائی نے پتہ کیا اعلان کیا ہوا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے, کہ 1 گھنٹہ آن کیمرہ میرے سامنے بیٹھ جائے, 10 لاکھ روپیہ نقد انعام بھی ہے, اور اس 1 گھنٹے میں میں صرف اس سے قرآن اوپر سے دیکھ کے سنوں گا اور عربی کی عبارات اوپر سے دیکھ کے سنوں گا. اگر صحیح سنا جائے گا ہم اس کو سچا مان لیں گے. نہیں سامنے آتا, بھاگا ہوا. اس کا نام تو اب لگتا ہے مرزا مفرور بیگ کی طرح مرزا مفرور بیگ ہی ہو گیا. مفتی طارق صاحب کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ گئے ہیں, وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں. اور مرزا, اور پھر عجیب دکھ کی بات پتہ کیا کہتا ہے, سی ٹی ڈی اس کے چینل سے یہ کمنٹ ہوا, بعد میں کہے گا وہ کسی نے کیا ہے, اس کے آفیشیل چینل سے, کہ سی ٹی ڈی اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے. مفتی طارق مسعود کوئی کریمنل ہے جو اس کو سی ٹی ڈی ڈھونڈ رہی ہے, پولیس ڈھونڈ رہی ہے؟ اس طرح کے بہانے بنا کر, اس طرح کے بچوں والے ڈرامے کر کے اس کا سارا پول تو اب اللہ تعالیٰ نے کھلوا دی ہے. آج بھی موقع ہے, دعوت اصلاح ہے. تو لوگوں کو پھکیاں دیتا ہے, تجھے ہم دعوت اصلاح دیتے ہیں. آ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی سے توبہ کر لے, رجوع کر لے. اور اتنے بلند و بانگ جو دعوے کرتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, تیرے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. اگر آپ مجلسوں میں شریک ہو کر جس طرح درس سنتے ہیں ویسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے مکمل درس سن رہے ہیں تو بہت حد تک خیر سے آپ جڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کی طرح تشریح کی ضرورت نہیں, نئے زمانے میں انٹرنیٹ پر 2 لفظ لکھ دیں گے, اس سے متعلق 6-7 آرٹیکل نکل آئیں گے, اب علماء کی کیا ضرورت ہے, آرٹیکل لکھ دیے گئے سامنے موجود ہیں. یاد رکھنا یہ نئے زمانے کے وسائل پرانے زمانے کی کتابوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. اہل علم ایک بات کہا کرتے تھے, من کان شیخہ کتابہ فخطئہ کان اکثر من صوابہ. جس کا استاذ کتاب ہو, استاذ عالم نہ ہو,
اس کا استاذ کتاب ہو، اس آدمی کی غلطیاں اس کی درستگی سے زیادہ ہوتی ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کہنا شاید مبالغہ ہو جائے کہ اس کی غلطیاں اس کی درستگی سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جو آدمی کتابوں کو ہی اپنا استاد بنا لیتا ہے وہ غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ نئے پرانے زمانے میں جو کتاب تھی، نئے زمانے میں سوشل میڈیا کے یہ سارے وسائل، یہ سہولتیں ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ استاذ کی جگہ نہیں لے سکتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ لا تأخذ العلم عن الصحفی ولا القرآن عن المصحفی، کہتے تھے علم حدیث جو آدمی کتاب دیکھ کر حدیث بیان کر دیتا ہے اس سے مت لو، اللہ ہی کہ وہ آدمی حدیث کو اپنے استاد سے سن کر لیا ہو۔ جو کتاب دیکھ کر لیتا اس سے علم نہ لو۔ ہاں اس کے بجائے وہ کہتے تھے قرآن بھی جو آدمی آپ کو سن کر پڑھ کر آپ کو پڑھاتا ہے اس سے پڑھو۔ قرآن مصحف لے کر اگر کوئی آدمی پڑھ کر ماہر بن گیا ہے اس سے قرآن نہ سیکھا کرو، یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، نئے زمانے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب وسائل کے آ جانے کے بعد علماء کی ضرورت نہیں، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جا کر بتاؤ، لیکن یاد رکھنا ایک لفظ میں نے کہا پرانے زمانے میں کتاب کا جو درجہ تھا نئے زمانے میں سوشل میڈیا کا وہی درجہ ہے۔ پہلے بے نیازی نہیں تھی تو آج بھی بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ اور یاد آتا ہے ایک صاحب کا تذکرہ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں نہ وہابی نہ بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ وہ آدمی یہ بتانا چاہتا ہے امت کو وہابی بھی نہیں ہونا چاہیے، بابی یعنی باباؤں کے پیچھے جانے والا بھی نہیں ہونا چاہیے، میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی براہ راست کتابوں سے پڑھنا چاہیے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ میرے بھائیو تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اس میں بات آ چکی ہے، لیکن دو باتیں یہاں باریکی سے سمجھ لو۔ جو صاحب یہ کہتے ہیں میں ہوں علمی کتابی، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے جن کتابوں پہ وہ اعتماد کر رہے ہیں وہ کتابی بھی یا تو کسی وہابی کی ہوگی یا کسی بابی کی ہوگی۔ وہ کتابیں جس پر اعتماد کر رہے ہیں وہ بھی کسی وہابی کی ہوں گی یا کسی بابی کی ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مان بھی لے کہ کتابیں صرف کتابیں ہیں تو بات یہ ہوئی کہ جناب آپ تو اپنے آپ کو مسلم علمی کتابی بتا رہے ہیں، لیکن آپ سے جو لوگ لے رہے ہیں، آپ کی باتیں جو لوگ لے رہے ہیں وہ لوگ کیا علمی کتابیں لے رہے ہیں یا پھر جس طرح علماء ان کتابوں کی تشریح کرتے ہیں اسی طرح آپ جو ان کتابوں کی تشریح کرتے ہیں وہ تشریح لے رہے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے جو کتابوں کی شرح کر رہا ہے، آپ اس سے انکار کر رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں ہم سیدھے کتابوں سے جوڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ کتابوں سے جڑ رہے ہیں یا کتابوں کی اس تشریح سے جڑ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو یاد رکھو سوشل میڈیا پہ ایسے تماشے بہت ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسے دعوے بہت ہیں، سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں بہت ہیں، لیکن منہج وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ساکھ جھال والے جو رافضیوں کے عقائد کو صحیح کہتے ہیں، بے حیثیت ایک عالم آپ اپنی جماعت کے نوجوانوں کو اس بارے میں کیا نصیحت کریں گے؟ یہ سوال کا جواب ماشاءاللہ آپ نے خود ہی دے دیا۔ یہ دو نام آپ نے لیے ہیں، کون کون سے؟ ایک اسحاق جھال والے اور جھال والے، محمد علی میرے خیال یہ مر چکے ہیں، میرے خیال اسحاق جھال والے۔ دوسرے کون ہیں؟ محمد علی مرزا۔ محمد علی مرزا۔ دیکھیں ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو نام آپ نے لیے ہیں ان کو علماء اہل حدیث نہیں جانتے۔ کسی بھی شخص کا عالم ہونا جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وقت کے علماء، سلفی منہجی علماء اس کو جانتے ہوں، اس کے دروس کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے، لیکن کوئی نہیں جانتا انہیں۔ جانتے ہیں تو اسی حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ دونوں رافضیت کے ترجمان ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا ان دونوں کو، اس لیے کہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور ایسے لوگوں پر وقت ضائع کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ یعنی ان علماء کو میں سنتا ہوں جن کا تزکیہ موجود ہے، جن علماء کو سلفی علماء جانتے ہوں، لیکن ایسے لوگ کہاں سے پڑھے، کہاں سے سمجھے، کہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، کہاں سے آئے، کس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، کوئی علم نہیں ہمیں، تو ان کو کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نصیحت یہ ہے اپنے نوجوانوں سے کہ ایسے لوگوں کو قطعاً نہ سنا جائے جن لوگوں کی یہ تعریف اور صفت ہو، جیسے کہ کہا گیا رافضیت کے ترجمان۔ کچھ دن قبل ایک کلپ سامنے آیا
शेख तौसीफुर्रहमान ज़ैदी राशिदी हाफिज़हुल्लाह का, उन्होंने बड़ी शद्दोमत के साथ इन दोनों पर बड़ी तनकीद की है और ये बात साबित की है कि ये राफिज़ियत के तर्जुमान हैं। तो ऐसे लोगों को सुनने से क्या होगा, अल्लाह ताला आपके चेहरे का नूर छीन लेगा। शैतान अपना वार करने में कामयाब हो सकता है और वो अफकार आपके दिल में दाखिल हो सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में ऐसे लोगों को मिसाल दी है उस कुत्ते की जो बावला हो जाए। बावले कुत्ते के करीब जाओगे वो काट लेगा, जब वो काट लेगा तो आप खुद बावले हो जाएंगे, वैसे ही आप कुत्ते बन जाएंगे। तो जो लोग बिदअती हैं, जिनके ऐसे अफकार हैं, उनसे दूर रहो। अगर करीब जाओगे तो उस बावले कुत्ते की तरह उसका असर आपको पहुंच सकता है। जैसे वो बावला और बिदअती है, वैसे वो असर आपके अंदर भी आ सकता है। तो अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने अक़ीदे की हिफाजत कीजिए, ऐसे लोगों को सुनने से बिल्कुल गुरेज कीजिए। अल्लाह ताला उलमाए हक़ को ज़िंदा रखे जो कि बिहम्दिल्लाह मौजूद हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के क़ायम होने तक मौजूद रहेंगे। आपकी रहनुमाई के लिए जो किताब व सुन्नत के हामिलीन हैं उनसे आपका ताल्लुक़ हो, आपका राब्ता हो, और इंटरनेट पर उनका बड़ा मवाद बिहम्दिल्लाह मौजूद है। बाकी दीगर वसाइल भी टेलीफोन से रब्ता कर सकते हैं, सफ़र करके जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। सुफियान सौरी का कौल है कि एक फ़क़ीह अगर, एक आलिम अगर पहाड़ की चोटी पर बैठा हो तो रोज़ाना जाओ, उससे मुलाकात करो और उससे मिलो। इब्न क़य्यम का कौल है जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो उस बस्ती के रहने वालों पर हिजरत करना फ़र्ज़ है। लेकिन एक आलिम की पहचान क्या है? उसकी पहचान ये कि वक्त के मनहजी उलमा और सलफ़ी उलमा उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ करते हों। कुतुब रिजाल आप उठाइए, मुहद्दिसीन के तराजुम आप देखिए, क्या मनहज है सलफ़ का। सलफ़ का मनहज ये है, एक रावी का नाम जिक्र होता है, कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, इसके बाद सनाउल उलमाए अलैह, वक्त के उलमा ने उस पर क्या सना की, क्या उसकी तौसीफ़ की, क्या उसकी तारीफ़ की। फिर क़ाल फ़ुलान क़ाल फ़ुलान क़ाल फ़ुलान, अक़वाल आपके सामने आएंगे। बुखारी ने ये कहा, नसाई ने ये कहा, तिरमिज़ी ने ये कहा, इब्न हिब्बान ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने। ये तौसीफ़ क्यों होती है? इब्न सलाह बहुत बड़े मुहद्दिस, उनका कौल है कि एक आलिम दीन की पहचान ये है कि उसके तलब इल्म का इस्तिफ़ादा हो, माना उसका इल्म तलब करना मारूफ हो हमारे लिए। किन किन मशाइख के पास गया, उन मशाइख से उसने क्या इल्म लिया और उन मशाइख ने उसकी क्या तारीफ़ और तौसीफ़ की, ये हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन ये दोनों नाम मजहूल कहाँ से आए, कहाँ पढ़ा, हम नहीं जानते। उलमा का एक तज़किया, तारीफ़ और तौसीफ़ हमें मालूम नहीं। किसी ने बताया था कि इनको तलम्मुज़ हासिल है शेख ज़ुबैर अली ज़ई का। शेख ज़ुबैर अली ज़ई से मैं ये बात पूछ नहीं सका, मगर उनके जो अरशद तलामिज़ा जिनसे मेरी मुलाकात हुई उन्होंने इनकार किया। एक आध मजलिस हो सकती है, वो तलम्मुज़ के लिए काफ़ी नहीं है, लिहाजा बच कर रहिए, अपने ईमान को, अक़ीदे को बचा कर रखिए। मिर्ज़ा साहब के क्लिप आई जिसमें उन्होंने उस हदीस का आखिरी जुमला पढ़ा जिस हदीस में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये वाक़या मरवी है। वो एक गांव से गुज़र रहे थे और गांव के सरदार को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था, तो दम करने के लिए ये लोग वहाँ पहुँचे और फिर दम किया और बदले में बकरियाँ ली। तफसील है। और फिर बाद में इन्हें उन बकरियों के हलाल होने में शुबहा हुआ कि हमने कुरान पर उजरत ली है, तो आया ये कुरान पर उजरत लेना जायज़ है या जायज़ नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा तो आपने उसे हलाल ठहराया और आपने एक जुमला इरशाद फरमाया जो इस हदीस के आखिर में जुमला है
کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ حقدار اجرت لینے کی اللہ کی کتاب. تو آخری جملہ ان سے شروع ہوتا ہے، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. مرزا صاحب انا کے بعد احق کو پڑھتے ہیں. مکتب کا ایک طالب علم جانتا ہے انا حرف مشبہ بفعل ہے، اور حرف مشبہ بفعل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. یہ بندہ انا کے بعد احق کو پڑھتا ہے، جو نحو کا ایک ادنا درجے کا طالب علم بھی ایسا نہیں بول سکتا اور احق کو نہیں پڑھ سکتا. آدمی کو قا کو کی نہیں آتا ہے اور وہ مسند افتاء کے اوپر بیٹھ کر کے فتوے جھاڑ رہا ہے. ارے بھائی تجھے صرف اردو آ رہی ہے تو اردو سے استفادہ کر اور عمل کر. انا کے بعد احق کو پڑھتے ہو، اس قدر ڈھیٹ اور بے شرم آدمی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم کو ایک معمولی قاعدہ عربی کا معلوم نہیں ہے اور تم حدیثوں سے استدلال کر کے فتوے دینے لگے. آؤ میں ترکیب کر دیتا ہوں اس جملے کی ترکیب کیا ہوتی ہے. ان حرف مشبہ بفعل، احق کا مضاف، ما اسم موصول، اخذتم فعل با فاعل، علی جار ہی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اخذتم فعل کے، اخذتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما اسم موصول کا، اور موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا احق کا مضاف کا، احق کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم، اور کتاب و مضاف اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر. ان حرف مشبہ بفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کو علم کہتے ہیں الحمدللہ، اور اس کو کہتے ہیں عربی زبان کا سمجھنا اور عربی دانی. مرزا صاحب یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، اور آپ اپنی ٹھٹائی اور بے شرمی چھوڑ کر کے ذرا اس مسند سے ہٹ جاؤ جو مسند آپ کے لائق نہیں ہے. آپ کو قا کو کی نہیں آتا ہے، انا حرف مشبہ بفعل کا عمل آپ کو معلوم نہیں ہے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. سچ مچ آپ کی بے شرمی اور ٹھٹائی کی بالکل انتہا. دعوت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے. خیر اس موضوع کا تعلق اگرچہ آپ سے نہیں ہے، لیکن یہ ہے یہاں اتنا بتانا کافی ہوگا انشاءاللہ کہ صحابہ کس سے علم حاصل کیا، کیا علماء نے بیان کیا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیان دے رہے تھے نا، جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اس کو کیا کرو، میں اس کو مار دوں. کوئی نہیں بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ایسے جذبہ. ابو بکر صدیق آئے نا، کہا اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ عمر. نہیں بیٹھے، وہ جس بات میں تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درس دینا شروع کر دیا. صحابہ کیا کرے، کدھر گئے؟ جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ عمر رضی اللہ عنہ کو سن رہے تھے، ابو بکر صدیق کی طرف پلٹ گئے ادھر. علماء کہتے ہیں یہ ان سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، چلے گئے ادھر. ہمارے پاس علم تو چھوڑو، ہر بردر ویلکم، ہر سسٹر ویلکم، ہر آنٹی ویلکم. آؤ سب آؤ، ہمارے پاس منہج. ہم کس سے بھی لے رہے ہیں، سب کو مولانا، سب شیخ، سب مفتی، چاہے اس کو الف نہ معلوم ہو، با نہ معلوم ہو، تا نہ معلوم ہو. یہ منہج تھا صحابہ کا. صحابہ نے علم لیا نا، کس سے لیا ہے؟ دین سمجھا صحابہ نے کس سے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تابعین نے کس سے دین کو سمجھا؟ صحابہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پڑھاتے تھے قرآن؟ بھائی سلسلہ ہے ذہبیہ، گولڈن چین ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، صحابہ نے، تابعین نے. ایک سلف بتائیے عالم جن کا کوئی استاد نہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی استاد نہیں تھے؟
इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के कोई उस्ताद नहीं थे, इमाम नसाई रहमतुल्लाह के कोई उस्ताद नहीं थे, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अहमद इब्न अब्दुल हलीम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के कोई उस्ताद नहीं है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह, ये बड़े बड़े हाफिज़ इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह, किसके शागिर्द है पता है आपको? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं यार, उस्ताद है। एक तौहीद इनके पास पढ़ी, फ़िक़्ह इनके पास पढ़ा, हमारे पास उस्ताद का था पता ही नहीं है कुछ, कोई उस्ताद नहीं, और हम उनसे इल्म ले रहे हैं, शहादतुल उलमा भी नहीं है। अल्लाह से डरें, इल्म उलमा से लें, इल्म वालों की सोहबत में रहना, ये सहाबा का मनहज है। इल्म से दूर नहीं होते थे सहाबा। एक वाक़या बताकर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। उलमा से दूर सहाबा का मनहज नहीं है, उलमा से दूर। उलमा सहाबा जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे, इल्म हासिल किए, और ताबईन सहाबा, ये मनहज है हमारे पास सलफ़ का। लेकिन अगर हमने ये मनहज छोड़ा कि इल्म हमने उलमा से नहीं लिया या उलमा के करीब नहीं रहे, उलमा से दूर रहे, हमको समझ आ जाए गूगल में क्या नहीं है, मारो टाइप करो सब आ जाएगा। क्या चाहिए, कहाँ शेख के पास जाएं, वहाँ पूना में कौन सा इलाका है वो शेख का? एरोड़ा। क्या एरोड़ा, उतनी बड़ी ट्रैफिक में जाके शेख अबू ज़ैद के पास बैठ कर उनसे समझे भाई, हमको गूगल मारो ना, टाइप करो फतवा मिलेगा। ऐसे थे वो सहाबा नहीं, सलफ़ का मन है। अगर हम उलमा से दूर होंगे इसका अंजाम बड़ा